السلام علیکم۔ ہمارے مقالے کا عنوان ہے ملک کی تعمیر و ترقی میں امن و اتحاد کے ذریعے شعراء و ادباء کا حصہ ہے۔ صدر کی اجازت سے ہم اپنے مقالہ کو بلا تمہید شروع کرتے ہیں۔ ملک میں امن و امان اور اتحاد کسی ایک فرقہ یا طبقہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ملک کی ضرورت ہے۔ مادر وطن کی ترقی کا راز اتحاد، یگانگت، پیار و محبت اور محنت و مجاہدہ میں پنہا ہے۔ مذہبی رواداری، باہمی یگانگت، ایک دوسرے سے محبت اور احترام ملک کی تعمیر و ترقی اور استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ ہمارے شعراء و ادباء نے اپنے فن کے ذریعہ جہاں ایک طرف علاقائیت اور فرقہ واریت کی سرحدوں کو ختم کر کے سماجی ثقافت اور حب الوطنی کی بنیاد پر پوری قوم کو اتحاد اور اخوت کا پیغام دیا، وہاں دوسری طرف مذہبی رواداری، آپسی بھائی چارہ، سماجی استحکام اور مشترکہ تہذیب کا خوبصورت تاج محل بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ملک کی تعمیر و ترقی میں اور اس کی جڑ مضبوط کرنے میں ملک کے ہندو مسلم ادباء شعراء کے خدمات کا دائرانہ مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی تصنیف اور شاعری کے ذریعہ قومی یگانگت اور اتحاد کو جلا بخشا۔ ملک کی تعمیر اور ترقی میں ہندو مسلم اتحاد کو کویوں اور شاعروں نے جس طرح سینچا ہے اسے کبھی بھولا نہیں جا سکتا۔ ایسے لوگوں میں امیر خسرو، ملک محمد جائسی اور عبدالرحیم وغیرہ کا خاص مقام ہے۔ ملک سے بے پناہ لگاؤ اور قومیت کے جذبے اور شعور کو مستحکم کرنے میں امیر خسرو جیسے دانشور اور فلسفی شاعر بہت کم ملتے ہیں۔ خسرو کو ہندوستان سے بے پناہ محبت تھی۔ خسرو نے اپنے شاعری پہیلی اور ہندی اور سنسکرت زبان سے لگاؤ اور قدردانی کے ذریعہ احساس قومیت اور مشترکہ تہذیب کو کافی پختہ کیا۔ ان کی شاعری تصنیف سے اس حقیقت کی نشاندہی ہوتی ہے کہ انہوں نے ہر فرد کی مذہبی آزادی، مشترکہ معاشرہ، رسوم اور زبان کی ترقی کا خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنی شاعری اور تصنیف کے ذریعہ مختلف عنوانات سے ملک کے مختلف خوبیوں کے متعلق جو کچھ لکھا اس سے ہمارے ملک کی تعمیر میں بہت کچھ اضافہ ہوا۔ خسرو نے اپنی مثنوی نورس میں ہندوستان کی بڑی تعریف کی ہے۔ اس نے لکھا ہے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہندوستان کے لیے میرے دل میں کیا حوصلہ اور احترام ہے۔ میں کہتا ہوں ہندوستان میری جائے پیدائش ہے، یہ دیش ہمارا ہے۔ پیغمبر نے کہا ہے کہ اپنے دیش سے محبت کرنا مذہب کا ایک حصہ ہے۔ حقیقت میں خسرو پوری طرح ہندوستانی تھے اور انہیں ہندوستانی ہونے پر فخر تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان دوسرے ملکوں کے مقابلہ میں اس لیے بڑا ہے کہ شاعری کے ذریعے جادو کرنے والا خسرو ہندوستانی ہے۔ شمالی ہند کے شاعروں اور ادیبوں کے ساتھ ساتھ جنوبی ہند کے شاعروں نے نمایاں کردار نبھایا۔ ویسے تو ان ادیبوں اور شاعروں کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن مختصر میں دکن کے کچھ اہم شعراء اور اہل قلم حضرات کا نام لینا ضروری ہے، جنہوں نے اپنی تصنیف اور کلام کے ذریعے مذہبی رواداری، یگانگت اور ہم آہنگی کی تعلیم دی، جیسے بندہ نواز، میرا جی، شمس الشاہ، برہان الدین جانب، شاہ معظم، قلی قطب شاہ وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ ولی محمد جنوب سے شمال آئے اور اپنے کلام کے ذریعہ جنوبی اور شمالی ہند کے خلیج کو ثقافتی بنیاد پر بہت حد تک دور کیا۔ ان کے کلام میں ایرانی تیر و نشتر اور دجلہ فرات کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ارجن کے بان، نرمدا اور تاپتی کا تقدس، لچمن، کاشی، ہریدوار، وید اور برہمن کو بھی عزت و احترام بخش کر قومی یکجہتی اور مشترکہ تہذیب کی بنیاد کو اور بھی استوار کیا۔ حقیقت میں ولی محمد نے شمال اور جنوب کو اپنے کلام کے ذریعے متحد کرنے میں اہم کردار نبھایا۔ بہادر شاہ ظفر کے بعد دہلی کی حکومت ختم ہو گئی اور دہلی کی زبوحالی کے سبب ادباء شعراء نے لکھنؤ، فیض آباد، حیدرآباد وغیرہ کی طرف کوچ کرنا شروع کیا اور انشا ناصر، آتش، پنڈت دیا شنکر، نسیم، ولی رام، ولی نیک چند بہادر، آفتاب رائے، رسوا، آننا، مخلص، بال مکند، حضور آغا، حسن امانت وغیرہ نے ہندو رسم و رواج، ہندو پیشواؤں کے لیے عزت و احترام، کرشن کنہیا کی اہمیت، ایودھیا کی عظمت اور ہندو شاعروں اور اہل قلم حضرات کے ذریعہ حضرت امام حسین اور کربلا کے واقعہ کی عقیدت، امام باڑہ کی اہمیت وغیرہ کو جس انداز میں پیش کیا، اس سے دونوں قوموں کو جہاں ایک دوسرے کے نزدیک آنے میں مدد ملی، وہاں دوسری طرف ملی جلی تہذیب اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور اتحاد کی بنیاد کافی مضبوط ہوئی اور ہمارا ملک نہ صرف آگے بڑھا بلکہ دوسرے ممالک کے لیے نظیر پیش کی۔
اسی طرح 19ویں صدی کے اردو شعراء اور اہل قلم حضرات نے خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلم ہوں، سبوں نے ملک کو پروان چڑھانے میں اہم کردار نبھایا۔ واجد علی شاہ، بہادر شاہ صبائی اور فیض احمد، نواب ظفر یار خان بریلوی، راسخ کرنل امیر خان ظفر، منشی گھنشیام رام ماتھور، لالا مادھورام وغیرہ نے اپنے کلام کے ذریعہ 1857 سے لے کر 20ویں صدی تک اپنی شاعری کے ذریعہ ملک میں وطنیت کے شعور، حب الوطنی اور فرقہ وارانہ یکجہتی کے جذبہ کو وسیع کرنے میں نمایاں خدمات انجام دیا۔ حال ہی میں پہلی بار لفظ قوم اہل ملک کے مفاد میں استعمال کر کے ہندوستانی قوم کا تصور پیش کیا۔ بقول آل احمد سرور، حالی کی مسلم حب وطن آج بھی نہیں ہے، حالی کا یہ پیغام ہندوستانیوں کے لیے آج بھی نجات کا پیغام ہو سکتا ہے۔ آزاد نے بھی حب وطن پر نظم لکھی اور وطنیت کے شعور کو بیدار کرنے میں جو کردار نبھایا اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح نادر کانپوروی نے بھی اپنی نظم مقدس سرزمین میں وحدت، وطنیت اور یکجہتی کو فروغ دینے میں نمایاں خدمات انجام دیا۔ 20ویں صدی سے پہلے 50 سال کے شعراء کی فہرست میں شاد عظیم آبادی، حضرت معانی عزیز لکھنوی، سیما اکبر آبادی، آرزو بیخود دہلوی اور اقبال وغیرہ کا نام قابل ذکر ہے، جنہوں نے اپنی تصنیف اور کلام کے ذریعے قومیت اور حب الوطنی کے جذبے کو کافی استوار کیا۔ ان حضرات کی شاعری نے ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کو نمایاں کیا ہے۔ مسلمان شاعروں اور ادیبوں کے ساتھ ساتھ ہندو شاعروں نے بھی، جس میں دوارکا پرساد، جگت موہن لال رواں، درگا سہائے سرور اور جگت موہن لال رواں وغیرہ نے بھی مسدس اور مصنوی کے ذریعے اہم شخصیات اور مقدس کتابوں کی تاریخ میں کلام پیش کیا۔ اس سے زیادہ تابناک پہلو یہ ہے کہ ان شعراء نے خصوصاً درگا سہائے سرور، ہری چند بششر پرساد منور، سورج نارائن منیر وغیرہ نے حمد اور نعتیہ کلام کے ذریعے نہ صرف مسلمانوں کے درمیان عزت و احترام پائی بلکہ دوسری طرف ہندو اور مسلمان کے درمیان آپسی میل ملاپ، مذہبی رواداری، اخوت اور قومی وحدت کے جس جذبے کو مستحکم کیا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ہندو شعراء کے طرز پر مسلمان شعراء بھی جیسے اقبال، حضرت موہانی، سیما ساغر نظامی، اصل لکھنوی وغیرہ نے اپنی شاعری میں دیوالی، دسہرہ، بسنت پنچمی، شری رام، شری کرشن وغیرہ پر توصیفی اشعار نظم لکھ کر باہمی رواداری، باہمی احترام اور باہمی اقدار کی اہمیت اور مشترکہ ثقافت کو فروغ دے کر ملک میں بسنے والے مختلف مذاہب کے لوگوں کے بیچ امن و امان قائم کر کے ملک کی تعمیر میں اہم کردار نبھایا ہے۔ والسلام۔ شکریہ شہاب الدین صاحب۔ اب اس کے بعد 2 مقالے ہمیں اور سماعت کرنے ہیں، تو میں ڈاکٹر سمیع احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا مقالہ پیش کریں۔ ڈاکٹر سمیع احمد۔